السلام علیکم۔ حیدرآباد کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں صدر نصرت۔ وفاقی وزیر ماحولیات حمید اللہ جان آفریدی نے کہا ہے کہ امریکہ کے الیکشن اور نومنتخب صدر کے بعد پاکستان کی پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور کسی بھی صورت میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں باہر کی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی۔ دھوم ٹیلی ویژن کے نمائندے محسن خان کے مطابق ان خیالات کا اظہار انہوں نے سندھ یونیورسٹی جامشورو میں اقوام متحدہ کی جانب سے 2008 کو زبانوں کا سال منانے کے حوالے سے 4 روزہ دوسری شیخ ایاز زبان و ادب بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سودے بازی یا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ وفاقی کابینہ میں توسیع سے معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی یہ اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قبل ازیں مذکورہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زبان و ادب کی سماج میں غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس قسم کی کانفرنس کے انعقاد سے کم بولی جانے والی زبانوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکالرس کو ملک میں ماحولیات کی بہتری اور معاشرے میں بیداری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کانفرنس سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر مظہر الحق صدیقی، انڈیا سے آئے ہوئے اسکالر ڈاکٹر چندر موہن داس، کانفرنس کے چیئرمین ڈاکٹر محمد قاسم بگھیو، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر رفیع احمد شیخ نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زبانوں سے ادب میں نکھار آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ مل کر ادب و زبان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ انہوں نے معروف شاعر شیخ ایاز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ادب کے لیے کی جانے والی کوششوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر سندھ یونیورسٹی کے سابق چانسلر اور گورنر سندھ محمود ہارون کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دعائے مغفرت کی گئی۔ واضح رہے کہ مذکورہ کانفرنس میں انڈیا، امریکہ سمیت ملک کے 170 اسکالر شریک تھے۔ ضلع ناظم حیدرآباد قمر نوید جبیل نے کہا ہے کہ دسمبر کے آخر تک حیدرآباد ماسٹر پلان کو حیدرآباد کی ویب سائٹ سے منسلک کر دیا جائے گا، جو 2027 تک کی پلاننگ کے لیے ہوگا۔ اپنے دفتر میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ماسٹر پلان میں صحت، تعلیم، ہاؤسنگ، لینڈ یوز، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، سولڈ ویسٹ مینجمنٹ، زراعت، لائیو اسٹاک، روزگار کی صورتحال، ٹرانسپورٹ، انڈسٹریز، فراہمی و نکاسیاب، پاپولیشن پلاننگ سے متعلق تمام تر معلومات کی تفصیلات شامل ہوں گی اور ماسٹر پلان کا مقصد حیدرآباد کو ایک نئی جہت دینا ہے اور حیدرآباد کو زرعی مرکز بنانا ہے، جس کے ذریعے حیدرآباد میں ترقی ہو سکے گی۔ اس دوران ضلع ناظم کو عثمان اینڈ کمپنی کی جانب سے ملٹی میڈیا کے ذریعے بریفنگ دی گئی، جبکہ اجلاس میں ڈی سی او حیدرآباد علی احمد لون، پروجیکٹ ڈائریکٹر سید سرفراز شاہ، رکن ڈیولپمنٹ کمیٹی فاروق قریشی سمیت دیگر شریک تھے۔ معروف ادیب ڈاکٹر الہی بخش نے کہا ہے کہ بچوں کے نوجوانوں ادیبوں کی تربیت کے مستقبل میں مثبت نتائج مرتب ہوں گے اور تربیت حاصل کرنے والے نوجوان ادیب معاشرے کی تشکیل میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ماہنامہ نٹ کھٹ کی جانب سے بچوں کے ادیبوں کے لیے منعقدہ 3 روزہ تربیتی ورکشاپ سے خطاب کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نٹ کھٹ نوجوانوں ادیبوں کی تربیت کا اہم فریضہ انجام دے کر ادبی اور سماجی حوالوں سے اپنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر ماہنامہ نٹ کھٹ کے مدیر اعلیٰ محمد وسیم خان، خالد آزاد، قربان شیخ سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا، جبکہ ڈاکٹر سرنداز سلاوٹ، محمد وسیم خان، عابدہ شیخ، پروفیسر ادریس جتوئی اور خالد آزاد نے لیکچرز دیے۔ ورکشاپ میں سندھ بھر کے بچوں کے نوجوانوں ادیبوں نے شرکت کی۔